اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں بالکل پرفتن اور پرآشوب دور ہے. آپ جدھر دیکھیں نت نئے فتنے ہی آپ کو نظر آئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق بالکل یہ وقت ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. صحیح مسلم کتاب الایمان 118 حدیث نمبر حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم اور آپ کو اس بات کی ہدایت دی گئی کہ جب فتنوں کا وقت آ جائے تو نیک اعمال کے اندر سبقت کریں. اور کچھ اوقات ایسے بھی آئیں گے بارش کے قطرات کی طرح فتنے نازل ہوں گے اور اس میں صبح کوئی مسلم ہے شام ہوتے ہوتے وہ اپنے دین کو فروخت کر دے گا. شام میں کوئی مسلم ہے صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے دین کو فروخت کر دے گا. وَيَبِيعْ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا دنیا کی رخیص ترین چیز پر وہ اپنے دین کو نیلام کر دے گا. اور انہی فتنوں میں سے ایک نمایاں فتنہ ہے خواتین کی بے حجابی، بے راہ روی، کتاب و سنت سے بیزاری اور قرآن اور حدیث سے دوری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی جیسا کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر 2740 اسامہ بن زید حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو ہدایت دی. ما ترکت بعدی فتنہ ہی اضر علی الرجال من النساء. میں نے میری امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے سنگین اور خطرناک کوئی فتنہ چھوڑا ہی نہیں ہے. آج فتنوں کے اوقات میں خواتین ملت اسلامیہ کی تحفظ سے شریعت کے متعلق جو سستی ہے، کاہلی ہے اور قرآن اور حدیث سے جس طرح بیزاری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل منطبق ہے. عورتوں کو میں نے میری امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ بنا اور یہ عورت سب سے بڑا فتنہ ہے. دوسری حدیث جیسا کہ امام مسلم نے اسے بھی صحیح مسلم کے اندر جگہ دی 2742 حدیث نمبر ہے. حضرت ابو سعید الخدری حدیث کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون اتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة فی بنی اسرائیل كانت فی النساء. رب العالمین اس دنیا کو بالکل تر و تازہ بنایا ہوا ہے اور اگر دنیا کے اندر تم نے اللہ کے حقوق ادا کیے، شریعت کی فرما برداری کی تو اللہ تمہیں اس کا جانشین اور خلیفہ بھی بنائے گا. جیسا کہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، زمین اللہ کی ہے اور اللہ جسے چاہے گا وارث بنائے گا. جہاں دوسری جگہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض يرثها عبادی الصالحون. یہاں اللہ نے عباد کا لفظ استعمال کیا. زمین میری ہے، میری وراثت ہے. اگر میرے بندے نیک بنے، صالح بنے تو زمین کی وراثت، زمین کی خلافت یہ ان کا مقدر ہوگی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا اتقوا الدنیا واتقوا النساء. یہ دنیا بڑی زرخیز ہے اور دھوکے والی ہے، اس سے اپنا دامن بچانا. ویسے ہی عورت سے بھی اپنا دامن بچانا. وہ عورت جو کہ شریعت کی حفاظت نہیں کرتی، قرآن اور حدیث پر عمل پیرا نہیں ہوتی، جس کلمے کے عقد اور گرہ میں وہ بندھی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے تقاضے کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی خواتین سب سے بڑا فتنہ ہے. اور بنی اسرائیل میں پہلا عذاب اسی وجہ سے آیا کہ خواتین نے جو ان پر اللہ کے جانب سے ذمہ داریاں عہد کی دی، عہد
کی گئی تھی ان ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام نہیں دیا، اپنی ذمہ داریوں سے وہ عہدہ برا نہیں ہوئی۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں خواتین جو کہ بے حجابی سے، بے پردگی سے، قرآن اور حدیث کے دوری سے ایک نمایاں فتنہ بنی ہوئی ہے، جیسا کہ حدیثیں آپ کے سامنے ملاحظہ کی گئی۔